کہ گوری میاں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان سے پوچھو کتنا چمکتا چہرہ، کتنا نورانی چہرہ، کیا بناوٹ ہے قلب و قالب کا، اللہ نے کیسا سنوارا ہے آپ کو، جدھر سے دیکھو تو یوں لگتا اے گوری میاں تم تو مکمل حضور شیخ العالم کی کرامت ہو، تم تو مکمل حضور شیخ العالم کی ادا ہو، یہ ادائے مرشد ہے، یہ ادائے شیخ العالم ہے۔ دنیا والوں نے شیخ العالم کی ایک ادا کو دیکھا تو دنیا دیوانہ وار پھرنے لگی اور کہنے لگی جب غلام اتنا نرالا ہے تو امام کتنا نرالا ہوگا، جب غلام اتنا پیارا ہے تو آقا کتنا پیارا ہوگا، جب مرید اتنا لاجواب ہے تو پیر کتنا لاجواب ہے، جب مرید اتنا باکمال ہے تو پیر کتنا باکمال ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اما محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محتاج جب گدا ایسے، جب غلام ایسے ہیں تو آقا کتنے عظیم ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ اللہ والے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کل، یہ بندوں اور مخلوق کے بیچ اللہ اور مخلوق کے بیچ میں ایک مضبوط واسطہ، اس واسطے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس وسیلے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم کامران ہو جاؤ گے، یقیناً تم فوز و ظفر کی منزل پہ فائز ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کامرانی چاہیے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں محبوبیت کا مقام چاہیے، اگر تم رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، اے میرے بندو سنو سنو، میری بارگاہ تک پہنچنا ہے تو ولی کے در پہ آ جاؤ، ترے ولی مل جائے گا تو ترے نبی مل جائے گا، ترے نبی ملے گا تو ترے خدا مل جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس لیے ان کا وسیلہ لیا جاتا ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، ایک چونٹی اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مولا تیرا گھر بڑا نورانی، تیرا گھر بڑا پر نور ہے، جلووں کی برسات ہوتی ہے، انوار و تجلیات کی ہمہ ہمی ہوتی ہے، میرے اللہ سب دیوانے ہیں کعبہ کے، سب دیدار کرنا چاہتے ہیں، کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے میں بھی کعبے کا دیدار کر لوں؟ سبحان اللہ، میں بھی کعبے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں بھی کعبہ دیکھنا چاہتی ہوں، میرے اللہ ایسا موقع ملے گا؟ تمنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ چونٹی وہاں پہنچ جائے گی، ہندوستان کی چونٹی ہے وہاں پہنچ جائے گی؟ یہ حیرت کی بات ہے، یہ ناممکن ہے، محال تمہیں کہہ نہیں سکتا لیکن ناممکن ضرور ہے۔ وہ چونٹی تمنا کرے اور پہنچ جائے، تمنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں، کوئی بھی کر سکتا ہے حضرت، ہم راجہ بن جائیں، ہم راجہ بن جائیں، ہم مالدار ہو جائیں، تمنا کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی ضروری ہے کہ راجہ بن جائے گا، بادشاہ ہم تمنا کر لیں ہم بادشاہ بن جائیں، لوگ ہنسیں گے، تو بادشاہ بنے گا، تو راجہ بنے گا، لیکن اللہ چاہے تو غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ چاہے تو غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیا حیرت کرتی ہے، یہ سوچتی ہے یہ ناممکن ہے، لیکن ایک بچہ 10 سال کا جا رہا تھا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، میرے خواجہ نے نگاہ اٹھائی اور کہا ہے دنیا والوں دیکھ رہے ہو یہ لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ غلاموں کا لڑکا ہے، غلاموں کو لڑکا غلام ہوتا ہے، میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا
حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر کا کمال دیکھو. قطب الدین ایبک قطب مینار ہسٹری میں لکھ دیا گیا. قطب مینار. قطب الدین ایبک کون ہے؟ کیا بادشاہوں کے لڑکے؟ نہیں، غلاموں کے لڑکے ہیں. غلاموں کا لڑکا غلام ہوتا ہے، لیکن یہ ولی ہے کہ چاہے تو زمین کو آفتاب بناتے، غلام کو قوم کا امام بناتے. چاہے تو غلام کو امام بناتے. چوٹی نے تمنا کی، مولا میں جانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بہار شریف ہے. ابھی حضرت حافظ قاری نور محمد صاحب قبلہ نے حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنائی. سبحان اللہ، بہت طبیعت خوش ہو گئی. حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لوگ تو معلوم نہیں، یہ قادری مجددی نقشبندی ہے. کون ہے؟ قادری مجددی ہیں. صحیح کرو یار اسے. یہ قادری مجددی نقشبندی ہیں. الحمدللہ ہم بھی نقشبندی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں. آپ کا سلسلہ آبادانیہ، سلسلہ قادریہ، مجددیہ، نقشبندیہ، آبادانیہ. حضرت شیخ سمیع احمد منگری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مرید ہوئے. وہ آپ کے خلیفہ با کمال حضرت غالباً لال کنجوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ان کی صحبت میں رہے. پیر مرشد نے کہا تھا انہی سے خلافت و اجازت دی. اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے 7ویں پشت میں غالباً آتے ہیں. سلسلے نسب کے سلسلے فیض کے اعتبار سے 7ویں پشت میں آتے ہیں حضرت شیخ حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مظفر پوری. اور فیض کہاں سے آیا؟ امام ربانی مجدد الفیضانی سے آیا مظفر پور. مجھے تو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت تیغ علی شاہ نقشبندی مجددی ہیں. مجدد الفیضانی کے فیضان سے فیضیاب ہیں. اور وہ فیض مجددی فیض جب وہاں سے چلا ہے تو پورے ہندوستان میں چلتے چلتے کمال پور میں بھی آیا. کمال پور میں بھی آیا وہی مجددی فیض. اب وہی مجددی فیض ماشاءاللہ اس اسٹیج پہ بھی ہے. ابو بکر کی شکل میں، اس ناچیز کی شکل میں. کہ اللہ والے بڑی محنتیں کی حضرت تیغ علی شاہ نے. بڑا دورہ کیا، گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، بڑا کام کیا ہے دین کا. یہ بہار کی جو رہنے والے ہیں جانتے ہیں بہار کو زینت ملی ہے حضرت شیخ تیغ علی شاہ سے. بہار کو زینت ملی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سے. یہ اللہ والے ہیں جو اپنے دم قدم سے بہار کو بہار دے دیے. آج دنیا بہار کا نام لے رہی ہے. سبحان اللہ. بہار میں محبت بہت ہے. بہار میں اللہ سبحان اللہ. بہار میں محبت بہت ہے. اتنی محبت حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر بہار کا دورہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بہت بہار کا آپ نے بہت دورہ کیا ہے. گاؤں گاؤں گئے ہیں. میں تو ایسے گاؤں میں گیا ہوں جہاں آج بھی اپنی گاڑی سے ہم پہنچتے ہیں. آج بھی ہم اپنی گاڑی سے پہنچتے ہیں. اگر سواری غالباً تو کچھ سالوں سے سواری چلنے لگی ہے. جب آج 15-20 سال پہلے جاتے تھے تو کوئی سواری نہیں چلتی تھی. بائک سے کسی کے ذریعے سے میں پہنچتا تھا. تو گاؤں میں جو وار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کا زمانہ کیسا ہوگا جہاں نہ موٹر سائیکل نہ کچھ. لوگوں نے بتایا کہ سرکار بیل گاڑی سے آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بیل گاڑی سے. لوگ وہاں ٹائر بولتے ہیں. ٹائر اپنے علاقے میں بیل گاڑی بولتے، اس لیے ہم آپ کو بتانے بیل گاڑی. یہ اللہ والے دورے کیے ہیں تو اسلام چلا ہے. دورے کیے ہیں تو اسلام پھلا ہے. دورے کیے ہیں تو اسلام کا درخت ہرا بھرا ہوا ہے.
دورے کیے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کا رنگ چاروں طرف چڑھا ہوا ہے، دورے کیے ہیں تو ہمارے سروں پہ ٹوپیاں سجی ہوئی ہیں، دورے کیے ہیں تو ہماری مسجدیں آباد ہیں، دورے کیے ہیں تو ہماری خانقاہیں آباد ہیں، دورے کیے ہیں تو مدرسے آباد ہیں، دورے کیے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دورے کیے ہیں تو اللہ نے ہمیں اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، دورے کیے ہیں تو ہم مسلمان بن گئے ہیں، دورے کیے ہیں تو ہم صاحب ایمان بن گئے ہیں، دورے کیے ہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اللہ والوں کے دورے کے صدقے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پیدل چل چل کے دورہ کیا تو اسلام مسلمیت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ چیوٹی نے تمنا کی، اللہ جب دل سے جب بات رکھی جاتی ہے نا، جب دل سے رب سے مانگا جاتا تو کہتے ہیں حضرت ہمیں ملتا ہی نہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ہم کہ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں شکروار کو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، ابھی صاحب ایک ہے نام نہیں لینا چاہتے، شکروار، اس کو پتہ نہیں شکروار جمعہ نہیں کہہ سکتا، اتنا سیدھا سادہ مسلمان بیچارہ وہ جمعہ نہیں کہہ پایا، شکروار کو۔ اچھا جمعہ تم شکروار کو نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں، بڑی خوشی سے کہہ رہا تھا کہ شکروار کی نماز پڑھتا ہے حضرت؟ تو ہم نے کہا روز والی نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت یہ تو نہیں ہو پاتا، لیکن میں اس لڑکے کو مبارکباد تہنیت پیش کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس لڑکے نے کہا حضور 3 وقت کی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، لڑکے نے کہا کہ میں 3 وقت کی نماز حضور پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بس 3 ہی وقت کی پڑھ لیا کر، سبحان اللہ، 3 ہی وقت پڑھ لیا کر۔ آ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، آ تو صحیح درے رب پہ آ مسجد میں آ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ لے، رب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بار بار کہتا ہے میرے بندو میرے آستانے پہ آ جاؤ، میری بارگاہ پہ آ جاؤ، میری تحریک پہ آ جاؤ، زمینوں کو جھکا دو، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں ہر چیز تجھے عطا کر دوں گا۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے بندے سے، جب دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ اسے عطا بھی کرتا ہے، اسے پورا بھی کرتا ہے۔ چونکہ نے کہا مولا میں تیرا در، تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ نے موقع ملے گا۔ بس دعا مانگی چونٹی نے، بن گیا وسیلہ ایک پرندہ، کبوتر آیا زمین پر، اسے پیاس لگی، وہ پانی پینے لگا کبوتر۔ اب چونٹی کبوتر کے بے حد قریب، حضرت چونٹی کبوتر کے بے حد قریب، اللہ نے چونٹی کے من میں یہ بات ڈالی، چونٹی تو کعبہ دیکھنا چاہتی ہے بس کبوتر کے پیر میں لگ جا، کبوتر کے پیر سے لگ جا، یہ کبوتر پرواز کر کے مکہ جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کبوتر پرواز کر کے مکہ جانے والا ہے، بس جہاں یہ کعبہ پہنچے گا کبوتر تم نیچے آ جانا، بس تیری تمنا پوری ہو جائے گی۔ کبوتر فوراً چونٹی کبوتر کے قدم سے لگ گئی، چمٹ گئی، اب کبوتر پانی پی کر اڑنے لگا، پرواز کرنے لگا۔ اللہ نے کبوتر کو پرواز کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے، بڑی ہمت عطا فرمائی ہے، بڑا دور دور پرواز کرتا ہے کبوتر۔ پرواز کرتا کرتا اس کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے، اب تجھے رکنا کہیں نہیں ہے، طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ پرواز کی طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ چلنے کی طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ دل میں کبوتر کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اور رکنے کو نہ کہا کس نے؟ اللہ نے کہا اے کبوتر اب تجھے رکنا نہیں ہے، بس پرواز کرتے کرتے مکہ چلا جا، مکہ جا کر تو کعبے میں چلا جا۔ سبحان اللہ، کبوتر اڑتے ہوئے مکہ شہر، کعبہ کے اوپر کبوتر کعبہ ارد گرد طواف کر رہا ہے، کبوتر کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا چونٹی تیری منزل آ گئی، اے چونٹی تیری منزل آ گئی، اتر جا نیچے۔ کعبے کا دیدار کرنا چاہتی ہے، کعبہ تیرے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ تیرے سامنے ہے۔ چونٹی اتر گئی، اس نے رب کا گھر کعبہ دیکھا، دل سے اس نے دعا کی تھی مولا میں تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے
بہت مشکل تھا کبو چونٹی کے لیے کعبہ تک پہنچنا. بہت مشکل تھا کہ نہیں؟ بہت مشکل تھا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، لیکن مشکل آسان ہو گئی. مشکل آسان ہو گئی. حضرت غوری میاں رحمت اللہ علیہ نے اجمیر شریف خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دی. حاضری دینے کے بعد کہا میرے خواجہ مجھے پیر لاسانی چاہیے. مجھے پیر زمانے کا بے مثال پیر ہونا چاہیے، جو دکھنے میں بھی لاجواب ہو، جو دکھنے میں بھی لاجواب ہو، روحانیت میں بھی لاجواب ہو، جو روحانیت میں لاجواب ہو، کمالات میں لاجواب ہو، خوبیوں میں لاجواب ہو، محبت میں لاجواب ہو، مروت میں لاجواب ہو. جو پیر لاسانی ہو میرے خواجہ، وہ پیر ہمیں عطا فرما دیجئے. خواجہ نے کہا گھبرا مت گوری، تجھے ملے گا تو پیر لاسانی ملے گا. ملے گا تو پیر لاسانی ملے گا. خواب میں دیکھا دیا گیا، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، یہ ڈھانچہ ہے، یہ جسم منور ہے. دیکھ اے گوری، یہ دیکھ، یہ تیرا پیر ہے. وہ پیر کا نقشہ دکھایا گیا، اور پٹونا کی سرزمین پر جب حضرت غوری نے اس پیر لاسانی کو دیکھا ہے تو دل مچلنے لگا ہے، جھومنے لگا ہے. میرے خواجہ، جو خواب میں پیر تم نے دکھایا تھا، وہ پیر تو میرے سامنے آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. واہ. میں نے پوچھا غوری میاں پیر لاسانی مانگ رہے تھے، بڑا مشکل تھا. پیر لاسانی مانگ رہے تھے، بہت مشکل تھا. دور میں تمہیں پیر لاسانی مل جائے بہت مشکل، لیکن حضرت غوری نے دل سے مانگا تھا، میرے اللہ تو خواجہ کے صدقے میں مجھے پیر لاسانی عطا فرما دے. بہت مشکل تھا، پھر بھی اللہ نے پیر لاسانی دے دیا. چونٹی کے لیے کعبہ تک پہنچنا بہت مشکل. چونٹی کے لیے کعبہ تک پہنچنا بہت مشکل، بہت مشکل. لیکن اللہ نے اس سفر کو آسان فرما دیا. حضرت شیخ سیف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا ہے مکتوبات صدی میں کہ چونٹی کے لیے کعبہ تک پہنچنا بہت کٹھن، بہت مشکل تھا، پھر بھی اللہ نے اسے کعبہ تک پہنچا دیا. اے اللہ کے بندو، تمہیں رب تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں ولیوں کا دامن عطا فرما دیا ہے. تم درے ولی سے، دامن ولی سے لگ جاؤ. سفر کٹھن ہے، آسان ہو جائے گا. سفر کٹھن ہے، آسان ہو جائے گا. پہنچ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تم اتنے باکمال نہیں ہو کہ تم رب تک پہنچ جاؤ. جس طرح چونٹی کے لیے کعبہ تک پہنچنا مشکل تھا، ایسی ہی بندوں کا رب تک پہنچنا مشکل ہے. اللہ نے چونٹی کو کعبہ تک پہنچا دیا، اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ تک پہنچایا ہے اپنے ولیوں کے صدقے میں. پتہ ہے یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہنچاتے ہیں؟ اللہ تک. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے ولیوں کی بارگاہ سے، بہت فائدہ. حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نوجوان لڑکا آیا. حضور، میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا. کیا دیکھا حضور؟ ہم نے دیکھا خواب میں کہ میرے والد